رحمت ڈرامہ کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ باڑی کافی دنوں کے بعد جب آفس میں جاتا ہے تو اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے اور پریشے کے لمحات کو اپنے ساتھ یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ پریشے کے بینچ کی طرف جاتا ہے اور اس کے ڈیسک پر دیکھتا ہے، اس کی چیئر خالی ہوتی ہے۔ وہ پریشے کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اس کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ سب مومنٹس کو دوبارہ یاد کرتا ہے اور پھر پریشے کے بینچ کی طرف تھوڑا سا جھک کر کھڑے ہو کر اور پریشے کو اپنے ذہن میں لاتا ہے۔ اور دوسری طرف پریشے کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جب وہ نیو آفس جوائن کرتی ہے تو وہ بھی باڑی کو یاد کرتی ہے کہ کس طرح وہ اور باڑی ایک ہی آفس میں بیٹھا کرتے تھے، ایک ہی آفس کو آپس میں شیئر کرتے تھے اور آج اس کا اپنا اکیلی کا آفس ہے۔ تو لیکن وہ نیو آفس میں جا کر بھی باڑی کو بھول نہیں پاتی، اسی کے لمحات کو یاد کرتی ہے، اس کے ساتھ گزارے ہوئے گاڑی میں کچھ پل جب وہ اس کو گھر چھوڑنے جاتا تھا، وہ پھر کس طرح اس نے اس کو گاڑی کے نیچے آنے سے بچایا، وہ پل یاد کرتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ باڑی اس کا کتنی کیئر کرتا تھا، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا، اس نے کیوں باڑی کو نہ کہا۔ اور پھر باڑی کے خیالات میں گم ہو جائے گی اور پھر تھوڑا ٹائم لے گی، اپنے آپ کو ٹھیک کرے گی، اپنا لیپ ٹاپ آن کرے گی۔ لیکن اس کو سب یاد آ رہا ہوگا کہ باڑی نے اس کو کس طرح پرپوز کیا اور اس نے ڈائریکٹ یہ کہہ کر نہ کر دی کہ میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لیکن وہ کچھ بول نہیں پائے گی۔ دوسری طرف باڑی بھی بار بار ہر لمحات کو اپنے ذہن میں یاد کرے گا کہ پریشے نے کس طرح اس کو دو ٹوک جواب دے دیا، کس طرح اس کے فیس میں اس کے پرپوزل کو ہی ریجیکٹ کر دیا۔ وہ اس کو بھول نہیں پا رہا ہوگا، وہ کرسی پہ ٹیک لگائے گا اور سب کچھ لمحات اس کے یاد کرے گا۔ اور پھر پریشے اپنا لیپ ٹاپ آن کرے گی اور دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال کر ریلیکس ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرے گی اور اپنا لیپ ٹاپ آن کرنے کے بعد پھر بھی اس کو باڑی ہی یاد آتا رہے گا۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ عالم اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کب اس کا بیٹا ہے کاشف، جس نے جھوٹ بولا کہ وہ میڈیکل میں پاس ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی کاشف اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں ایک فارم دیتا ہے، یہ لو، یہ فارم میں نے فل کر دیا ہے، جن بکس میں تمہاری سیپلی آئی ہے یہ ان بکس کا فارم ہے، میں نے یہ فل تو کر دیا، جاؤ اس کو سبمٹ کرو اور اپنی پیپرز کی تیاری کرو جن میں تم رہ گئے تھے۔ تو وہ فارم اپنے بابا کے ہاتھ سے پکڑے گا اور اس کو دیکھے گا اور اس کو غصہ آ جائے گا اور فارم دوبارہ ٹیبل پر رکھ دے گا اور کہے گا کہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا بابا کہے گا کیا مطلب تم نہیں کر سکتے؟ کہتا ہے مجھ سے یہ پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی اور نہ مجھ سے پاس ہوا جاتا ہے، میں کچھ بھی کر لوں گا، یہ نہیں کروں گا۔ اتنے میں اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ کہے گا دیکھ لو اپنے اس بیٹے کو، وہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھائی نہیں کرنی۔ تو اس کی ماں کہے گی تم نے پڑھائی نہیں کرنی تو کیا کرنی ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب ہم جن کتابوں میں فیل ہوئے وہ کے پیپرز تو تمہیں دینے پڑیں گے۔ کہتا ہے میں جس سے یہ پڑھائی نہیں ہوتی ماں میں کچھ بھی کر لوں گا لیکن یہ پڑھائی نہیں کروں گا، مجھ سے یہ نہیں ہوتی، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ اس کا باپ کہے گا تو پھر بتاؤ تم نے کرنا کیا ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے کیا کرنا ہے۔ اس کی ماں بھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہے گا کچھ بھی کر لو، میں کہہ رہا ہوں مجھ سے نہیں پڑھا جاتا تو بس نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی مجھ سے یہ امید لگائیے گا کہ میں میڈیکل کو آگے پڑھوں گا، آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں، بس مجھ پر اپنا میڈیکل کا خواب تھوپ دیا، میں میڈیکل میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ لوگ مجھ سے میری وش کا تو پوچھے۔ اس کا باپ کہتا ہے تو میڈیکل نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ غصے میں اپنے بیٹے کو زور سے تھپڑ لگا دیتا ہے۔ اتنے اس کی ماں کہے گی آپ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز کا حل بچے کو مارنا نہیں ہوتا۔ تو کہے گا پھر تم بھی پوچھ کے بتا دو اس نے کیا کرنا ہے، پڑھائی تو اس سے ہوتی نہیں ہے، جس کے لیے میں دن رات کماتا ہوں وہ تو اس سے ہو نہیں رہا، تم نے اپنے بچے بگاڑ کر رکھ دیے۔ اتنے میں وہ غصے سے دوسرے روم کی طرف چلا جائے گا۔ وہ غصے سے روم سے باہر چلا جاتا ہے اور پھر عالم اور اس کی بیوی بحث کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی بیوی کہے گی کہ کیوں آپ نے آج پھر اس پر ہاتھ اٹھایا، ہر بار اسے مارتے رہتے ہیں، اگر وہ نہیں پڑھ پا رہا تو کچھ اور سوچ لو۔ کہے گا پھر تم ہی بتا دو کیا سوچ لوں، تم نے اپنے بچوں کی اپنے جیسا بنا دیا، وہ بالکل بھی پڑھائی کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے۔ یہ کہہ کر عالم غصے میں باہر کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا۔ اور دوسری طرف دکھائیں گے کہ باڑی گھر جا کر بھی پریشے کو یاد کرے گا۔ پریشے کی یاد میں وہ سگریٹ نوشی پر لگ جائے گا اور وہ سگریٹ پیتا رہے گا، کبھی کمرے کے چکر کاٹے گا اور پریشے کو یاد کرتا رہے گا اور سگریٹ پی کر اس کا دھواں اڑاتا رہے گا۔ اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس کی بہن اس کے گھر رہنے آئی ہے، اگر اس کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن بس وہ پریشے کی یادوں میں اتنا اندھا ہو چکا ہوتا ہے کہ بس سگریٹ پیتا ہے اور پریشے کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جیسے ہی پریشے کا نمبر ڈائل کرتا ہے تو پریشے اس کی کال پک ہی نہیں کرتی، تو اس کو مزید غصہ آ جاتا ہے۔ وہ سگریٹ کا ایک گھونٹ اور لگاتا ہے اور سگریٹ کو ٹیبل پر رکھ کر باہر کی طرف چل جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی بہن کمرے میں داخل ہوتی ہے تو اس کو سگریٹ کی اسمیل آتی ہے تو وہ اس کو دھچکا لگتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ٹیبل کے پاس آتی ہے تو جلی ہوئی سگریٹ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔
کہتی ہے کہ یہ سیم بابا کی طرح بنتا جا رہا ہے۔ بابا کی زندگی میں جب مما تھی اور جیسے ہی مما گئی تو بابا بھی سگریٹ پڑنے پر لگ گئے تھے اور بابا کی حالت ایسی ہو گئی تھی، اور میں اپنے بھائی کو ایسی حالت نہیں دیکھ سکتی، میں اس کو نہیں ایسے کچھ بھی ہونے دے سکتی۔ دوسری طرف پریشے کو منال کی کال آتی ہے۔ منال پریشے کو جب کال کرتی ہے تو پریشے کو پتہ لگ جاتا ہے یہ منال کا نمبر ہے، تو وہ اس کا نمبر پک کرتی ہے اور فون کان پہ لگاتی ہے اور کہتی ہے ہیلو السلام علیکم۔ تو آگے سے منال بولتی ہے پریشے کیسی ہو؟ کہے گی میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ تو کہے گی پریشے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے میرے بھائی کی کیا حالت کر دی ہے، تم نے اس کے پرپوزل کو ڈائریکٹ ریجیکٹ کر دیا ہے، اگر تم نے کسی اور سے شادی کرنی تھی تم نے اپنے میرے بھائی کو خواب کیوں دکھائے؟ پریشے سب کچھ پہلے تو خاموشی سے سنتی رہے گی، کچھ بولے گی نہیں۔ تو وہ پوچھے گی، منال اس سے پوچھے گی پریشے کم از کم مجھے وجہ تو بتا دو، تم نے میرے بھائی کو ایسا کیوں بنا دیا، اپنے پیار میں کیوں اندھا کیا؟ میں نے اتنا بھی مشکل سوال نہیں پوچھا کہ تم اس کا جواب بھی نہ دے پاؤ۔ تو پھر پریشے کچھ دیر تک خاموش رہے گی اور پھر بولے گی میں نے باری سر کو جب انہوں نے مجھے پہلی بار پرپوز کیا میں نے ان کو آفس میں ہی منع کر دیا تھا، میں نے ان کو کوئی خواب نہیں دکھایا۔ تو منال کہے گی پریشے پھر بھی تم نے کچھ تو خیال کیا ہوتا میرے بھائی کا، تم نے ان کو زندہ لاش بنا دیا ہے، وہ غلط کاموں میں لگ گیا ہے، وہ ذرا بھی خیال نہیں رکھتا، نہ تو وہ سوتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے۔ پریشے سب کچھ ہمت کر سنتی اور کچھ نہیں بولتی۔ منال کہے گی پریشے مجھے تم سے امید نہیں تھی، میں تمہیں بہت اچھی لڑکی سمجھتی تھی، لیکن تم نے میرے بھائی کو ہی کیا بنا دیا، وہ اندھا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تم اس کو پاگل بنا سکتی ہو مجھے نہیں۔ پریشا کچھ نہیں بولے گی، پریشا خاموشی سے ساری باتیں سنتی رہے گی۔ وہ کہے گی میں نے تمہارے بھائی کی یہ حالت نہیں کی، میں نے ان کو کوئی خواب نہیں دکھایا۔ لیکن منال کہے گی پریشے وہ پاگل بن گیا، لیکن میں پاگل نہیں بن سکتی، غلطی میری ہی ہے جو میں نے اس کو تمہارے خواب دکھائے، مجھے ہی بھائی کو پیچھے کر دینا چاہیے تھا، جب اس نے خود تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے اور اس نے مجھے خود بتایا ہے۔ پریشا کہے گی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اس کو، وہ اور اس کا مسئلہ ہے، میں نے اس کو ایک دفعہ بھی شادی کی حامی نہیں بنی، انہوں نے مجھے جب پرپوز کیا میں نے تبھی ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور ویسے بھی میری شادی ہو رہی ہے۔ وہ کہے گی کہ تم تو بڑی ہنسی خوشی اس کو نہ کر شادی کر رہی ہو، لیکن ایک پل میرے بھائی کے بارے میں نہیں تم نے سوچا کہ اس پر کیا گزرے گی، وہ تمہاری محبت میں بہت آگے تک جا چکا ہے۔ لیکن پریشا کہے گی میں اس میں اب کیا کر سکتی ہوں، میری شادی ہونے والی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن اس بات پر منال کہے گی پریشا تم اتنی معصوم نہیں ہو جتنی بن رہی ہو، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں کچھ پل کے لیے میرے بھائی کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ پریشا پھر یہ ساری باتیں سنتی اور آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ منال سب کچھ اس سے کلیئر کرتے کہ بھائی نے مجھے سب کچھ بتایا کہ تم نے اس کو کیا کیا جواب دیے، کس طرح تم نے اس کو ریجیکٹ کیا، کس طرح تم نے اسے کہا کہ تم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہو۔ پریشا اگر تم اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے تو اب تک تم اس کے ساتھ کیوں تھی؟ تم دونوں نے بہت زیادہ کام کیا، تم لوگ بہت کٹھے رہے ہو آفس میں، اس کے باوجود تم ایسے کہہ رہی ہو، تم بہت اچھی طرح باری کو جانتی ہو کہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور اس نے خود مجھے بتایا ہے کہ تم اس کو قرار کرنے والی تھی، اور پھر یوں اچانک تمہاری شادی کسی اور سے ہونا، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، بس تم مجھے اس بات کا جواب دے دو یہ سب کیوں؟ اگر تم نے کسی اور سے شادی کرنی تھی تو میرے بھائی کو خواب کیوں دکھایا، کیوں کیا تم نے میرے بھائی کو؟ بس دعا کرو تمہیں میرے بھائی کی آہ نہ لگ جائے۔ پریشا یہ سن کر فون بند کر دیتی ہے اور منال دوسری طرف ہیلو ہیلو بولتی ہے، لیکن جب اسے پتہ لگتا ہے پریشا نے اس کی کال کٹ کر دیا تو وہ فون نیچے کر لیتی ہے اور پریشا فون بند کر سوچنے لگ جاتی ہے کہ منال تم نے تو اپنے دل کا حال بتا دیا، تم نے تو اپنے بھائی کے دل کا بھی حال بتا دیا۔ دوسری طرف منال بھی پریشا کی باتوں کو یاد کرنے لگ جائے گی کہ میں بھائی کو کس طرح سدھاروں، اور پھر پریشا اپنے آپ سے کہے گی کہ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ تمہارے بھائی اور میری محبت کا قاتل تمہارا باپ ہے، انہوں نے ہی ہماری محبت کو ختم کر دیا ہے، کس طرح سمجھاؤں؟ تمہارا بھائی تو پھر بھی اپنے دل کی بات کہہ کر دل ہلکا کر لیتا ہے، میں ایسی زندہ لاش ہوں جو اپنے سارے دکھ اپنے اندر دفنا رہی ہوں، اپنی خواہشات کو بھی کسی کے سامنے نہیں لا سکتی۔ تمہارا بھائی تو تم لوگوں کو سب کچھ بتا سکتا ہے، تم اس کے پاس ہو، لیکن میں کس کو اپنا دکھ بتاؤں؟ میں تو کسی کو چاہ کر بھی اپنا دکھ نہیں بتا سکتی۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ایلیزے کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور اتنے میں سامنے سے زہیب آ جاتا ہے، تو وہ کہے گی زہیب آج آپ اتنی جلدی آ گئے، خیر تو ہے، آپ آفس سے اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ کہے گا کہ بس تمہاری یاد آ رہی تھی، جب سے مجھے فادر بننے کی خوشی ملی ہے میرا کہیں دل ہی نہیں لگتا، تو اس لیے بس میں کچھ فروٹ لے کر جلدی سے تمہارے لیے آ گیا، مجھے پتا تھا کہ تم فون نہیں کر رہی ہوگی، تم تو آرام کرتی ہی نہیں ہو۔ تو وہ کہے گی میں ان سب چیزوں کا کیا کروں گی، اتنی زیادہ چیزیں کیوں لے کر آئے ہو؟ کہے گا لو اس کا کیا مطلب، کچھ فروٹ لے کر آیا ہوں جو کل تک تمہیں ختم کرنا ہے۔ وہ کہے گی میں کوئی تھوڑا جن تھوڑی نا،
جو کل تک سارے فروٹ ختم کر دوں، اور ویسے بھی گرمی ہے کتنے لوگ، تم، میں اور امی، تو ہم یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کہے گا ہم نہیں، آپ کو یہ ختم کرنے ہی کرنے ہیں، اب تم اپنی صحت کا خیال رکھ رہی ہو یا میں امی کو بلاؤں؟ کہے گا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اتنے میں زہیب کہے گا مجھے لگتا ہے مجھے امی کو ہی بلانا پڑے گا، اس طرح تو تم اپنا خیال نہیں رکھو گی، میں تو سارا دن اب گھر نہیں رہ سکتا، تم کچھ کھاؤ پیو گی تو بچے کا خیال رکھو گی نا، اور اپنا خیال رکھو گی نا، بس سارا دن کام میں لگی رہتی ہو، تمہیں اپنی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، تمہیں اپنی پرواہ کرنی ہوگی۔ یہ سن کر علیزہ اس کی طرف ہنس کر دیکھتی ہے، اچھا جی، آپ کو کس نے کہا میں اپنا خیال نہیں رکھتی تم، اور ویسے بھی آپ بھی تو میرا خیال رکھتے ہو۔ کہتا ہے تم میری بات نہیں مانو گی۔ تو یہ کہہ کر وہ اپنی مما کو آواز دیتا ہے، امی ذرا کچن میں آئیں۔ یہ سن کر اس کی ماں کچن میں آ جائے گی۔ علیزہ کہے گی پلیز یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ اپنی ماں سے کہے گا امی یہ میں کچھ فروٹ لے کر آیا ہوں، جب تک میں گھر میں ہوں گا میں دے دیا کروں گا، لیکن میں سارا دن گھر نہیں رہتا تو یہ آپ نے علیزہ کو کھلانے ہیں۔ تو اس کی ماں کہے گی کہ میں اسے کیسے، وہ تو تمہاری نہیں سن رہی تو میری کہاں سنے گی، اور ویسے بھی مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں خیال رکھتی ہوں، لیکن آگے اس کی مرضی ہے، اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اب وہ پریگننٹ ہے، اس کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو وہ کہے گی امی آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں اور میں یہ کھا لوں گی۔ اس ماں کہے گی تمہیں رکھنا بھی چاہیے بیٹا، اب تمہاری ایسی حالت ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر اس کی ماں اپنے بیٹے کی طرف دیکھنا شروع کر دے گی، اور کچن سے باہر آ کر کہے گی کہ اس نے تو میرے بیٹے کو اپنے پیار میں پاگل ہی کر دیا ہے، کس طرح اس کے نخرے اٹھا رہا ہے، یہ تو دن بدن سر پر ہی چڑھتی جا رہی ہے، میرے بیٹے کو اس نے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ دوسری طرف دکھائیں گے کہ باری آفس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور منال اور گھر پر ہوتی ہے، اور اپنی پریشا جسے وہ بہت پیار کرتا ہے اس کو سوچ رہا ہوتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے پریشا اس کے سامنے آ گئی ہے، تو وہ دیکھتا ہے واقعی پریشا اس کے سامنے ہوتی ہے۔ کہے گا پریشا تم یہاں کیسے؟ تو کہے گی پریشا یہ بات سن کر کہے گی کیوں میں یہاں پر نہیں آ سکتی، کیا یا مجھ پر پابندی لگ گئی ہے، کیوں کیا ہو گیا ہے، کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ اور پریشا آگے سے ہنسنا شروع کر دے گی۔ اس پر باری کہے گا پریشا ایسی بات نہیں ہے، تم نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو وہ پھر ہنسنا شروع کر دے گی اور کچھ نہیں بولے گی۔ کہے گی میں نے تو تم سے مذاق کیا تھا، ہاں میں نے تم سے بہت بڑا مذاق کیا تھا۔ باری کہے گا مذاق؟ کیسا مذاق، مجھے کچھ بتاؤ گی؟ وہ صرف پریشا کا عکس ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں صرف خیالوں میں ہوں۔ اتنے میں وہ کہے گا کہ تم نے مجھے ریجیکٹ کیوں کیا؟ تو پریشا کچھ دیر تک خاموش رہے گی، پھر ہنس کر کہے گی میں نے تمہیں ریجیکٹ نہیں کیا، میں نے تم سے بہت بڑا مذاق کیا ہے، میں تو تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ہاں باری میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باری یہ سن کر حیران رہ جائے گا، کہے گا واقعی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ جب وہ ہاں کرے گی تو باری کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ جائے گی۔ پریشا کہے گی ہاں میں نے تو مذاق کیا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بس تم ریڈی ہو جاؤ۔ یہ سن کر باری بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، تو پریشا کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا، پریشا کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کہے گی ہاں میں تو تم سے سچ کہہ رہی ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ پریشا کے خیالوں سے کچھ دیر کے لیے باہر آئے گا تو پریشا اس کے سامنے سے غائب ہو جائے گی، پھر اس کو محسوس ہوگا لو میں تو خیالوں میں گم تھا، اور خیالوں میں پریشا کو بھی اپنے سامنے امیجن کر بیٹھا۔ پھر وہ اپنا سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ جائے گا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کو اپنے ساتھ کرسی پر بیٹھی ہوئی پریشا نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ کہے گا پریشا تم ادھر؟ کہے گا ہاں تمہیں کیا ہو گیا، میں تو آفس میں ہوں تمہارے سامنے تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ تو وہ پھر اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ جائے گی۔ پریشا تم میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کہہ رہی میں دے تو رہی ہوں۔ تو وہ کہے گا تم میری بات کا مذاق بنا رہی ہو؟ پریشا دور جا کر ہنسنا شروع ہو جائے گی، کہے گا تمہیں پتہ ہے میں تمہاری محبت میں بہت آگے نکل چکا ہوں اور تم میرا مذاق بنا رہی ہو؟ اور پھر باری اس کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا، وہ پھر وہاں سے غائب ہو جائے گی۔ پھر باری کو احساس ہوگا شاید میں خیالوں میں گم ہوں۔ کہے گا پریشا پھر اس کے سامنے آئے گی اور ہنسنا شروع کر دے گی۔ باری کہے گا پریشا میں سچ کہہ رہا ہوں، تم میری محبت کو یوں ہنسی میں نہیں اڑا سکتی۔ کہے گی لو میں تو تم سے محبت کرتی نہیں، میں تو تمہیں انکار کر بہت خوش ہوں۔ باری کہے گا وٹ، تم مجھے انکار کر کے اتنا خوش کیسے ہو سکتی ہو؟ کہے گی ہاں میں تو ہنسی خوشی شادی کر رہی ہوں اور تمہیں مجھے بھولنا پڑے گا، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو یہ سن کر باری کہے گا وٹ، باری اپنی آنکھوں کو ملے گا اور اس کی سوچوں سے باہر آنے کی کوشش کرے گا، اور پھر وہ سامنے سے غائب ہو جائے گی۔ دوسری طرف دکھائیں گے کہ عالم کس طرح سب لمحات کو یاد کر رہا ہوگا کہ اس نے کس طرح اپنی پہلی بیوی کو دوسری بیوی کی خاطر چھوڑا۔ اتنے میں اس کی دوسری بیوی اس کے سامنے آ جائے گی کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، آپ کے کچھ تو تعلقات ہوں گے، آپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا کروانا چاہتی ہوں؟ کہے گی آپ اپنے بیٹے کی سفارش کروا کر کچھ پیسے لگا کر کسی سے کہیں کہ اسے پاس کروا دے۔
کہے گا واؤ کتنا اچھا خیال ہے تمہارا، تم اتنا تو ہاں جس طرح MNC ہیں میرے دوست ہیں، میں انہیں ایک ہی کال کروں گا اور کچھ ہی سیکنڈ میں یہ سارا کام ہو جائے گا۔ کہے گی لو اس میں کیا مشکل ہے، تم تو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو نا، تو بس پیسے دے کر اس کے نمبر لگوا دو، نمبر اور بڑھا دو تاکہ وہ اس بدنامی سے بچ جائے۔ اس کا باپ کہے گا واؤ بہت اچھے خیالات ہیں تمہارے، کاش کہ تم نے اپنے بچوں پر محنت کی ہوتی جس طرح زبیدہ نے اپنی بچیوں پر محنت کی ہے۔ کہتی بس جب سے میرا بیٹا فیل کیا ہو گیا تمہارے لیے تو اپنی بیٹی اور اپنی پہلی بیوی کی تو محبت ہی جا گئی ہے۔ تو کہتا ہے ہاں ہاں تو جاگے بھی کیوں نہ، وہ میری نکاح میں ہے، وہ میری پہلی بیوی ہے۔ کہے گی بس کر دیں، رہ گئی اتنی پہلی بیوی، آپ پر بھی اس نے جادو کر دیا۔ کہتا ہے اگر اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہوتا تو میں اس کے گھر روز جاتا، میں تو اس کو کئی دنوں تک اپنا منہ بھی دکھانے نہیں جاتا، نہ تو ان کو کال کرتا ہوں نہ اپنی بچیوں کا حال چال پوچھتا ہوں۔ اتنے میں وہ کہے گا کہ بس کر دو بہت ہو چکا ہے، تم ان کے خیالوں سے نکل آؤ بھائی۔ تو پھر اس کی بیوی کہے گی آپ ایسے کریں جس طرح پریشا نے اپنی بہن زوبیہ کو میڈیکل میں سفارش کروا کر اور اس کا کلیئر کروایا ہے، آپ بھی پریشا سے کہیں کہ تم بس اس کے سفارش کر کے نمبر بڑھا دو، پیسے ہم دے دیں گے۔ اس کا شوہر کہے گا کیا بکواس کر رہی ہو، تمہیں پتہ ہے زوبیہ نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا ہے، اور ٹاپ کچھ ایسے نہیں کیا، میں جب بھی اس کے گھر جاتا تھا اس کے ٹیبل پر اتنی موٹی بکس پڑی ہوئی ہوتی تھی، اور میں جب اس کے گھر گیا وہ بچی پڑھ رہی ہوتی تھی۔ کہتی بس کریں، آپ تو اندھے ہو گئے ہیں اپنی بیوی اور بیٹیوں کے پیار میں۔ کہے گا بس کرو زبیدہ، تم اگر دوسروں پر جتنا خیال رکھتے ہو، دوسروں کی جتنی جاسوسی کرتے ہو، اتنا تم اپنے بچوں کی جاسوسی کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ پلیز بس کر دو ان کی ہمدردی میں، یہ سب کچھ پریشا نے ہی اس کا کروایا۔ کہ یا نہیں تم کبھی بھی ان کے خیالات سے باہر آ ہی نہیں سکتی، بہت ہو گیا بس کر دو، اب نکل جاؤ زبیدہ کے خیالات سے باہر۔ اس نے اپنی بچیوں پر محنت کی ہے اسی لیے تو اس کی بچیاں اتنے مقام پر ہیں۔ اگر آج میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے اوپر پیسے لگانے کے بجائے اپنی تینوں بچیوں کے اوپر پیسے لگائے ہوئے ہوتے تو آج وہ تینوں کی تینوں بچیاں کہاں سے کہاں ہوتی۔ کہے گی بس کریں، یہ سب زبیدہ کے کالے جادو کا کمال ہے۔ تو وہ کہے گا کہ تم بھی اپنے بچوں پر جادو کروا لو، تمہارا تو جادو چل نہ سکا۔ کہتی تم پر تو چل گیا نا اس کا جادو۔ تو وہ کہے گا ہاں ہاں اگر اس کا جادو مجھ پر چل جاتا تو میں دوسری شادی نہ کرتا، اور آج جو جہاں پہ کھڑا ہوں یہاں نہیں بلکہ اس کے پاس ہوتا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو جائے گی اور ان دونوں کی کافی دیر تک آپس میں لڑائی ہوتی رہے گی۔ اتنے میں وہ کہے گا پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے ساتھ کوئی اپنا سر نہیں کھپانا، تم سنتی کس کی ہو، پلیز بس کر دو، جاؤ جا کر تم بھی کالے جادو ٹونے کرواؤ، اب کرو ان کی جاسوسی میں تم اتنا آگے گزر گئی کہ تمہیں اپنے گھر کا ہی پتہ نہ رہا، پہلے تمہارا ایک بیٹا فیل ہوا اور اب دوسرا بیٹا بدنامی کا داغ سر پر لیے بیٹھا ہے۔ دوسری طرف دکھائیں گے کہ باڑی کے آفس میں اس کا باپ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے باڑی کیسے ہو تم؟ کہے گا بابا میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں خیریت سے ہے؟ کہے گا ہاں ہاں، اور تم نے یہاں سے چیزیں کیوں ہٹا دی؟ تو وہ کہے گا بابا جو چیزیں تکلیف دیتی ہیں وہ یہاں سے ہٹا دینا ہی بہتر ہے، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا میں ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھوں جس کی یاد مجھے تنگ کرتی رہے۔ وہ اپنی پریشا کی ساری چیزیں ہٹوا دیتا ہے۔ یہ سن کر باپ کہے گا ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی ہے، جس میں کوئی بہتری ہو۔ وہ کہے گا بیٹا کہ میٹنگ ہے تو تم پلیز آفس میں آؤ، مجھے تمہارے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، اور میٹنگ سب سے پہلے سب کو آنے سے پہلے انویسٹرز کے آنے سے پہلے ہم میٹنگ کر لیں تو بہتر رہے گا۔ وہ کہے گا بابا ٹھیک ہے آپ ڈسٹرب نہیں ہو، آپ اپنے آفس میں جائیں، میں آپ کے آفس میں آ کر آپ سے میٹنگ کرتا ہوں اور جو بھی ایشوز ہیں انہیں کلیئر کرتا ہوں۔ اس کا بابا ہی کہے گا چلو ٹھیک ہے میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، چلا جائے گا۔ اور پھر باڑی کو دکھائیں گے کہ باڑی پھر سے پریشا کو یاد کرنا شروع ہو جائے گا، اور دوسری طرف زوبیہ اپنی بہن پریشا کو کال کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ فون نہیں اٹھاتی۔ وہ کہتے ہیں پلیز آپ بھی فون اٹھائیں، اتنا ہی وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ پریشا گھر آ جاتی ہے، اس کے پاس آ کر اپنا بیگ رکھتے کہے گی شکر ہے آپ کو میں کب سے کال کر رہی ہوں، آپ کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تو کہے گی بس میٹنگ میں مصروف تھی، اس وقت میں نے اپنا فون سائلنٹ پہ کر لیا تھا، لیکن خیر تھی کیوں کال کی۔ اتنے میں اس کی ماں آ جائے گی اور اس سے کہے گی کہ پریشا جلدی سے چینج ہو، منہ فریش ہو اور تیار شیار ہو کر باہر آ جائے۔ اتنے میں پریشا اپنی ماں کو دیکھنے لگ جائے گی، کہے گی مما کیوں کیا ہوا ہے؟ اس کی بہن بھی کچھ لمحات کے لیے خاموش ہو جائے گی اور وہ کچھ بھی پریشا کو نہیں بتائے گی۔ اتنے میں اس کی ماں ہی بول کر بتائے گی کہ تمہیں دیکھنے والے آئے ہیں، بس تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ اور باہر آ جاؤ، انہوں نے تمہیں دیکھنا ہے۔ تو پریشا کہے گی مما کیا مطلب دیکھ، میں نے آپ سے کچھ ٹائم مانگا تھا۔ تو اس کی ماں کہے گی کتنا ٹائم، تم آج مجھے سیدھے لفظوں میں بتا ہی دو کتنا ٹائم چاہیے تمہیں؟ اور کہے گی ماں ایسی بات نہیں ہے، پلیز بس کر دیں، میں نے کہا تھا نا کچھ ٹائم دے دے مجھے، پھر آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کر لوں گی۔ وہ اپنی مما سے بحث کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کی ماں کہے گی کہ یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہو، بس جتنا کہہ دیا اتنا کرو، تیار ہو اور باہر ہو۔ کہے گی میں نہیں آؤں گی کسی کے سامنے اور نہ میں تیار ہوں گی۔ اس کی ماں کہے گی بدتمیزی مت کرو، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ باہر بیٹھے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، وہ کب سے ویٹ کر رہے ہیں، بس ان کے سامنے آؤ ریڈی ہو کر، اور میں یہاں سے جا رہی ہوں، زوبیہ اس کو تیار کرو اور باہر لے کر آؤ۔
تو وہ اپنی ماں سے کہے گی مما پلیز مجھے نہیں آنا ان کے سامنے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ پھر جیسے کہیں گی میں مان لوں گی، اس کی ماں کہے گی پلیز پریشے اب مجھے غصہ دلا رہی ہو، مجھے مزید غصہ نہ دلاؤ کہ میں تمہیں کچھ کہہ دوں، بہتر یہی ہوگا، زوبیہ بس اسے ریڈی کرو اور باہر لے کر آؤ جلدی سے۔ یہ سن کر پریشے دوسری طرف منہ کر لے گی اور زوبیہ کہے گی آپ ہی پلیز ریڈی ہو جائے چلتے ہو، کہے گی مجھے نہیں جانا، کہے گی آپ ہی پلیز چلیں ایک دفعہ باہر تو چلیں، باقی پھر دیکھ لیں گے شادی کرنی ہے کہ نہیں۔ اس کی ماں بھی کہے گی ہاں ایک دفعہ باہر آؤ، میں نہیں چاہتی کہ سب کے سامنے ہماری انسلٹ ہو۔ وہ کہے گی مما پلیز آپ جائیں، میں دیکھتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ کہتی کیا دیکھنا ہے تم نے، بس خاموش ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، زوبیہ تم ریڈی کرتی ہو تم باہر آ جاؤ۔ اور یہ کہہ کر اس کی ماں غصے سے روم سے باہر چلی جائے گی۔ زوبیہ کہے گی چلیں آپ ہی، پہلے ہی کافی ٹائم سے وہ انتظار کر رہے ہیں، انہیں مزید انتظار نہیں کروائیں، آپ ریڈی ہو جائیں، چلیں باہر چلتے ہیں۔ وہ کہے گی مجھے نہیں تیار ہونا کسی کے لیے بھی، بس بات ختم کر دو یہیں پہ ہی۔ وہ اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، پلیز آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ کہہ کر پریشا اپنے سر پر بٹا لے گی کہ ابھی تیار تو ہو جائیں گے کہ مجھے تیار نہیں ہونا، میں ایسے ہی ان کے سامنے جاؤں گی۔ جب وہ لڑکا اور اس کی ماں کے سامنے جاتی ہے تو وہ ان کو بھا جاتی ہے، کہے گی مجھے تو پریشا بہت اچھی لگی ہے، کہے گی جی جی میری بیٹی پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ میری پوتی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہے۔ کہتے جی جی وہ تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں لڑکی اتنی سادہ کیسے رہ سکتی ہے، لڑکیاں تو بن سور کر رہتے ہیں، لیکن ان کی سادگی تو ہمیں اچھی لگی ہے، ماشاء اللہ سادگی میں بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ پریشا خاموشی سے نیچے دیکھتی رہتی ہے، ان سے کچھ بھی نہیں کہتی اور نہ کچھ بولتی ہے۔ لڑکا بھی محبت بڑی نگاہوں سے پریشا کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب پریشا نظر اٹھا کر لڑکے کو دیکھتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں بولتی ہے، وہ بھی کچھ لمحات کے لیے لڑکے کو دیکھتی ہے۔ اتنے میں اس کی ماں کہہ دے گی کہ ہمیں تو لڑکی جی بہت پسند ہے، ہم شادی کے لیے ریڈی ہیں۔ یہ سن کر پریشا اپنی ماں کی طرف دیکھے گی، اس کی ماں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرے گی۔ اس کی دادا کہے گی اتنی جلدی شادی کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں، ہم پہلے تھوڑا سا آپس میں فیصلہ کریں گے پھر ہی آپ کو بتائیں گے۔ کہیں گے جی جی آپ جب مرضی ہمارے گھر آئیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ نے لڑکے کی جانچ پڑتال کروانی ہے تو آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن پلیز آپ ہمیں بتا دیں آپ کب آئیں گے ہمارے گھر، ہم تو ریڈی ہیں شادی کے لیے۔ اتنے میں پریشا کی دادی کہے گی ہم ابھی کچھ دیر وقت لیں گے، ہم آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے، پھر ہم آپ کو فون پر بتا دیں گے کہ ہم آپ کے گھر کب آ رہے ہیں۔ یہ سن کر پریشا خاموش ہو جائے گی اور یہ سوچے گی کہ بس میری ماں ہاں نہ کر دے۔ دوسری طرف لڑکی کی ماں بہت زیادہ خوش ہوگی کہ بس مجھے تو یہ رشتہ پسند آ گیا ہے، مجھے تو پریشا پہلے ہی بہت پسند تھی، بہت اچھی لڑکی ہے اور بہت سمپل بھی ہے۔ تو اس کی ماں پریشا کو کہے گی پلیز خاموش رہنا، اس کو آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کرے گی۔ پریشا غصے سے اپنی ماں کو دیکھے گی اور دیکھتی رہ جائے گی لیکن کچھ نہیں بولے گی۔ لڑکا بھی پریشا کو دیکھے گا اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی پھر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، وہ نیچے فرش پر بیٹھا بیڈ پہ ٹیک لگا کر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کی بہن آ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے ایشٹرے کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اس کی بہن خاموشی سے دروازہ بند کرتی ہے اور اس کے پاس آتی ہے اور دھیرے سے اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور اس سے کہنے لگے گی بھائی جو چیز چھپ نہیں سکتی اس کو چھپانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھے گی، اس کا بھائی کہے گا ایسی کوئی بات نہیں، کہے گی بھائی بس کر دیں، آپ بابا کی طرح بنتے جا رہے ہیں، جس طرح ماں کے جانے کے بعد بابا بن گئے تھے، آپ بھی پریشا کے انکار کرنے کے بعد ویسے بنتے جا رہے ہیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کو بابا کی طرح بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، پلیز بس کر دیں، کب تک آپ یہ سب کرتے رہیں گے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے تم اپنا خیال رکھو، کہے گی کہ اگر آپ ایسے ہی رہے تو میں اپنے گھر کیسے جا سکوں گی، میں تو ایک منٹ کے لیے بھی سکون کی زندگی نہیں جی سکتی بھائی، میں آپ لوگوں کو دے کر جیتی ہوں اور آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر تو میں اپنے سسرال جاؤں گی ہی نہیں۔ وہ کہے گا پلیز تم میری ٹینشن لینا بند کر دو منال، تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے خیال رکھو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری میرڈ لائف خراب ہو۔ کہے گی بھائی کیا مطلب میرڈ لائف خراب ہو، میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے ادھر جا کر خوش رہ سکتی ہوں، میں ادھر بھی ایسے ہی پریشان رہوں گی، تو بہتر ہے کہ میں ادھر ہی رہوں، آپ کے سامنے آپ کا خیال تو رکھ سکتی ہوں۔ آپ نے کیوں سگریٹ شروع کر دی ہے، آپ نے اپنا کیا حال بنا دیا، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جس نے آپ کو دو ٹوک منہ پہ جواب دے دیا۔ کہے گا پلیز چپ ہو جاؤ، کہے گی بھائی نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو اس لڑکی کے لیے ایسی حالت بنانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی، آپ اور بابا نے کبھی میرا نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے، کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، پہلے مما کے جانے کے بعد بابا سگریٹ پیتے تھے اور اب پریشا کے انکار کرنے کے بعد آپ سگریٹ پیتے ہو، آپ دونوں تو سگریٹ پی کر دھوئیں میں اپنا دکھ اڑا دیتے ہو، کبھی آپ نے میرا سوچا ہے کہ میرے پر کیا گزرتی ہوگی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ دونوں کو ایسے دیکھا ہے، پہلے بابا کو دیکھا ہے، اب آپ سگریٹ پر لگے ہیں، بھائی پلیز میرے بارے میں سوچیں۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگ جائے گی اور گھبرا رہی ہوگی۔ جب اس کے بھائی کو اندازہ ہوگا کہ منال بہت زیادہ پریشان ہو گیا تو وہ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا پلیز تم پریشان مت ہو،
میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. کہے گی بھائی پلیز آپ کو پریشے کو بھولنا پڑے گا. کہتا ہے میں اسے نہیں بھول سکتا. وہ کہے گی بھائی وہ ایسی لڑکی ہے جو خود شادی کر بہت خوش ہے, وہ شادی کرنے والی ہے اور اس نے انہیں جب سے آپ کو انکار کیا وہ بہت خوشی سے زندگی گزار رہی ہے, تو پلیز آپ اس کو بھول جائیں, نہیں تو مجھے کچھ ہو جائے گا. اس کا بھائی خاموش ہو جاتا ہے اور دوسری طرف منہ کر لیتا ہے. کہتا ہے پلیز منال تم تو اپنا خیال رکھو, تم تو میری پریشانی میں یوں مت ہو, اگر تمہیں کچھ ہوگا تو میرا کیا ہوگا پلیز. وہ خود بھی پریشان ہو جائے گا جب منال کی حالت دیکھے گا کہ میری بہن بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے, کہیں اسے نہ میری پریشانی کھا جائے. کہے گا منال پلیز رونا بند کرو, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بھولنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں خود کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پلیز تم ٹھیک ہو جاؤ. اس کو پھر اپنی بہن کی فکر ہونے لگے گی, اپنی بہن کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور اسے بھروسہ دلائے گا کہ میں آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا جو تمہیں ہرٹ کرے. ہاں, اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بھی بھول کر خوش رہنے کی کوشش کروں. اور دوسری طرف دکھائیں گے کہ رشتے والوں کے جانے کے بعد پریشے اس کی ماں اور دادی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے. کہے گی ماں میں نے آپ سے کہا تھا مجھے کچھ ٹائم چاہیے, پھر آپ نے لڑکے والوں کو خوب لایا. اور دوسری طرف منال اپنے بھائی سے بحث کر رہی ہوگی کہ آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. تو اس کی ماں کہے گی تم مجھے آج کھل کر ہی بتا دو کہ تمہیں کتنا وقت چاہیے. کیا وقت میں ماں ہوں اور مجھے بہتر پتہ ہے کہ تمہارے لیے کیا کرنا ہے. اس کی دادی یہ سن کر خاموش ہو جائے گی. کہے گی بیٹا تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے, لیکن ماں بیٹی دونوں میں بحث ہو جائے گی. وہ کہے گی مجھے شادی ابھی نہیں کرنی. کہے گی کیوں نہیں کرنی؟ کہے گی مجھے پہلے گھر بنانا ہے. تو وہ کہے گی کہ تم گھر بنا بھی لو گی, میں ادھر ہی رہوں گی, میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی. کہے گی ماں کیوں؟ کل کو بابا نے آ کر آپ سے یہ گھر بھی چھین لیا تو آپ کدھر جائیں گی؟ یہ سن کر اس کی دادی کہے گی کیا مطلب, یہ گھر میرا ہے, یہ میرے نام ہے اور میرے مرنے کے بعد میری بیٹی زبیدہ کے نام ہوگا, اس کو اس گھر سے کوئی لین دین نہیں ہے. یہ سن کر اس کی ماں بولے گی سن لیا تم نے, میں اسی گھر میں رہوں گی, تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم بس اپنا بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو. اس کی دادو بھی پوچھے گی ہاں پریشے تمہیں عالم کی ضرورت نہیں ہے, عالم کے بارے میں ہے تو وہ میرا ہی بیٹا, لیکن اس نے تم لوگوں کی جس طرح ذمہ داری اٹھانے سے انکار کیا ہے, مجھے بہت دکھ ہے اس چیز کا, لازمی نہیں ہے. کہے گی دادو آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ہر لڑکی کو مرد کا سہارا ہی چاہیے ہوتا ہے تو آج میری ماں پھر اکیلی کیوں ہے, میرے بابا کے ہوتے ہوئے بھی یہ حالت میں ہے. تو کہے گی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوسرے مردوں کو کمپیئر نہیں کرو, میں مانتی ہوں عالم میرا بیٹا ہے لیکن وہ غلط ہے. لیکن وہ کہے گی دادو پلیز آپ کسی طرح روک دیں اس رشتے کو, مجھے بھی شادی نہیں کرنی. وہ اپنی بیٹی بھتیجی کو سمجھانے کی بڑی کوشش کرے گی کہ نہیں بیٹا شادی تو کرنی ہی ہے, ایسا نہیں کرتے. لیکن وہ دادو کی بھی بات نہیں سنے گی. اس کی دادو کو بھی تھوڑا سا غصہ آنے لگ جائے گا اس پہ کہ تم اپنی ماں کو دکھ دے رہی ہو یہ باتیں کر کے. تو اتنے میں وہ غصے میں کہہ دے گی اگر یہی بات ہے, اگر آپ لوگوں کو اس گھر سے مجھے نکالنا ہی ہے تو ٹھیک ہے, جائیں کر دیں, ہاں جہاں مرضی ہاں کریں, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, نہ تو میں ہاں کروں گی نہ میں نہ, جیسے کہیں گے جب کہیں گے جدھر کہیں گے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, باقی آگے آپ لوگوں کی مرضی. اس کی دادو کہے گی یہ کیا بات ہو گئی. اس کی دادو پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گی لیکن وہ بہت زیادہ غصے میں ہوگی. کہے گی دادو بس اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا, آپ لوگ کسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, میں نے تھوڑا سا وقت مانگا تھا لیکن آپ لوگ وقت دینے کو بھی تیار نہیں ہیں, اب بس اب میں نہیں, جیسے کہیں گے جدھر کہیں گے میں ریڈی ہوں. بس یہ سن کر دادو خاموش ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے. دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ لیزے کی ساس اپنی بیٹی کی باتیں سوچ رہی تھی کہ کیسے رمشا نے اسے کہا تھا کہ پلیز اگر اس کی اولاد ہوگی تو زوہیب اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا, تو کیا آپ کو پتہ تو ہے وہ خود تو پا ہی جائے, کل کو اس کی اولاد بھی اگر معذور ہوئی تو, اگر ماں پائی جائے تو اولاد تو ضرور معذور ہوگی. آج زوہیب اس کی ویل چیئر کھینچ کے تھک جائے گا, کل کو آپ اس کی اولاد کی ویل چیئر کھینچے گی تو بہتر ہے, کل کو ہمارے گھر میں فرنیچر کی جگہ ہر جگہ ویل چیئر ہی نظر آئیں گی, تو کسی نہ کسی طرح اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے کچھ کر دیں تاکہ ان کی آپس میں طلاق ہو جائے. تو اس کی ماں سب کچھ سوچے گی کہ بیٹی تو میری ٹھیک کہہ رہی تھی, کل کو زوہیب کی جو اولاد ہوگی اگر وہ بھی معذور ہوئی تو واقعی دوسری ویل چیئر اس گھر میں آ جائے گی جو میں نہیں دیکھ سکتی. تو وہ سب کچھ پلان کرنا شروع کر دے گی کہ کس طرح میں ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کروں, کس طرح میں ان کو آپس میں ان کی ڈیورس کرواؤں. اور پھر وہ اپنی بیٹی کی باتوں کو یاد کرے گی کہ اگر میں اپنی بیٹی کی باتوں کو مان لوں تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں ڈیورس ہو جائے. اتنے میں زوہیب اپنی ماں کے پاس آتا ہے کہ ماں دیکھیں میں جو کل فروٹ لے کے آیا تھا وہ سارے کا سارا ویسا پڑا ہے, میں تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں کہ علیزہ نے اس میں سے ایک چیز بھی نہیں کھائی. اس کی ماں کہے گی بیٹا میں جتنا خیال رکھ سکتی ہوں رکھتی ہوں, باقی اس کی اپنی مرضی ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتی, یہ وقت اس کو اپنا خیال رکھنے کا ہے. بس مجھے تم سے ایک ویسے بھی بہت ضروری بات کرنی ہے. کہے گا ماں ہاں بولو. وہ کہے گی کہ علیزہ جو جویلری کا کام دوبارہ شروع کر کے بیٹھ گئی ہے اس کو کہو کہ اس سے ابھی چھٹی لے لے.
تو وہ کہے گا ماں کیوں، اس سے کیا مطلب ہے، کہے گی بیٹے ابھی اس کو بہت زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہے، مجھے جتنا کام ہوتا ہے میں کر لیتی ہوں، لیکن اس کے بچوں کو وقت سکون کی ضرورت ہے، تو بہتر یہی ہے لیجیے جتنا ہو سکے سکون کرے، جب اس کی اولاد ہو جائے گی تو بعد میں پھر دوبارہ شروع کرے، لیکن ابھی میں یہی کہوں گی کہ تم اس سے کہو کہ یہ کام ابھی کے لیے چھوڑ دے، تاکہ وہ اور اپنے دماغ کو سکون میں رکھ سکے اور اپنا خیال رکھ سکے۔ اس طرح تو وہ اپنا خیال نہیں رکھے گی تو وہ اپنی ماں کو کہے گا ماں آپ کتنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگ گئی ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری ماں اور میری بیوی ایک دوسرے کی ہمدردی میں ہیں، اور پلیز آپ اپنا رشتہ اس کے ساتھ ایسے ہی رکھیے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ میری ماں یہ سب کچھ ڈرامے کر رہی ہے میری طلاق کروانے کے لیے۔ اس کی ماں کہے گی بیٹا میرے سے جو ہوتا ہے میں کرتی تو ہوں، آگے اس کو تو خود اپنا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ کہے گا ماں ہاں میں کرتا ہوں بات علیزے سے، اس کام کو یہیں پہ ایشو اسٹاپ کرواتا ہوں تاکہ وہ اپنا خیال رکھ سکے۔ اس کی ماں اندر ہی اندر خوش ہو جاتی ہے کہ چلو جو میں ایک طرف سے میں چاہتی تھی اس کا کام بند کروا رہا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے آگے شروع کرتے، اس کا بیٹا یہ کہہ کر چپ ہو جاتا ہے۔